السلام علیکم عزیز طالبات، کیا حال چال ہے بیٹا؟ یہ میرا 23واں لیکچر ہے جماعت ششم کے لیے اسلامیات کا۔ آج ہم ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں۔ پہلے میں اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دوں۔ یہ آخری رکن ہے اسلام کی ارکان کا۔ 5 ارکان ہیں نا۔ پہلا ہے کیا ہے؟ کلمہ، جس سے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج۔ یہ پانچواں رکن ہے اسلام کا، جو یہ ارکان اسلام کو ادا کرنا اصل میں عبادت ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا عبادت ہے؟ ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے احکامات کے مطابق زندگی گزارے تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جیسے حلال و حرام کا خیال رکھنا، برائی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، یہ تمام چیزیں ایک طرح سے عبادت میں آتی ہیں۔ اسی طرح حج بھی ایک عبادت ہے، جو جسمانی بھی ہے اور مالی بھی ہے، دونوں طرح کی عبادت ہے۔ کچھ ہوتی ہیں جیسے مالی بھی، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، جسم روزہ رکھتا ہے نا، جسم کو بھوک پیاس ہوتی ہے، یا جسم ذہن کی تربیت ہوتی ہے، ذہنی ہے جسمانی ہے۔ اور نماز بھی جسمانی اور ذہنی ہے، اللہ سے تعلق ہوتا ہے خاص نماز پڑھتے وقت۔ اس طرح کلمہ بھی آپ کا عقیدہ ہے، وہ تو آپ کا ایسا ہے کہ جس کے بغیر آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے حج کی تاریخ کے بارے میں۔ حج جو اللہ کا گھر ہے، جس کا طواف کرتے ہیں، وہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ کے حکم سے یہ گھر تعمیر کیا تھا۔ اور اس میں جو حج پڑھا جاتا ہے، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہی کے محبت سے کیے گئے کام کی تجدید ہم کرتے ہیں، جس ان دونوں انبیاء بھی تھے وہ دونوں، ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پوچھا تو تمہارے دادا، یعنی مسلمانوں کے دادا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان میں سے ہیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، میری قوم میں میرے ہی نسل سے ایسا کوئی نبی بھیج جو ان میں پاک صاف کر دے اور ان میں برائیوں کو ختم کر دے۔ حج تجدید جو ہے تعلق کی تجدید ہے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ ان کے مطابق ہم حج کے مناسک کو ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے صحیح کی تو ہم بھی صحیح کرتے ہیں، ان لوگوں نے طواف کیا، ہم بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ صحیح ہے، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، طواف بھی 7 چکر ہوتا ہے، اس میں بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، دعائیں منجات، یہ تو اس میں آ جائے گا نا، جو ہر طواف کے دوران پڑھی جاتی ہیں۔ اور دعائیں مقام ابراہیم پہ تو بہت لوگ لپٹ کے دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک خاص مقام ہے، وہاں پہ 2 نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں جب آپ مقام ابراہیم کے پاس پہنچتے ہیں تو، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے دروازہ کے پاس جب پہنچتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے سلام بھی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ طریقہ ہے نا عمرہ یا حج ادا کرنے کا۔ اب آپ کو بتا دوں، اس طریقے کا اصل میں ہم یہ انہی کی نبی، اس تقریر کی تجدید کس نے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے مطابق ہی حج پڑھا۔ تو اسے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ آپ نے اس طرح حج کرنا ہے، اس طرح سے قربانی کرنی ہے، اس طرح طواف کرنا ہے، صفا و مروہ کے ساتھ اس طرح چکر لگانے۔ اب میں یہ آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ جو چیز میں نے بتائی یہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ
ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، انہیں اپنا فرمانبردار بنا لے اور ان کی نسل سے ایک فرمانبردار امت پیدا کر، انہیں اپنے عبادت کے طریقے سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی اس دعا کو قبولیت کا درجہ دیا اور خانہ کعبہ تمام مسلمانوں کا قبلہ اور عبادت کا پہلا قبلہ گزار جو آج کل موجودہ اسرائیل، اور آج کل اس میں جنگ بھی ہو رہی ہے اور اسرائیلی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، تو بہت دکھ کی بات ہے۔ جہاں ہر سال دنیا کے دور دراز علاقوں سے مسلمان کھنچے چلے آتے ہیں، یہاں خانہ کعبہ میں آتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں میں حج کا اعلان فرمایا تھا اور مناسک حج ادا فرمائے تو خود ادا کیا تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کا ہر سال حج ادا کرنا دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعلق کی تجدید، کسی عہد کو دہرانے کو کہتے ہیں تجدید۔ مناسک حج وہ یادگار ہے جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے ہمارے لیے چھوڑی۔ کون سے انبیاء؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح حج پڑھا، تو یہ اصل میں تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہی کی طریقہ کار کو آگے بھی کیا گیا ہے نا۔ حج کا مقصد اس یادگار کی نسل در نسل حفاظت ہے۔ تمام مناسک کے حج میں ان دونوں انبیاء کا اللہ تعالیٰ سے قرب و جذبہ اطاعت اور قربانی کا جذبہ نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا۔ بیت اللہ کا طواف، حجر اسود کو بوسہ دینا، صفا مروہ کے درمیان سعی، دعا اور منجات، یہ طواف کے دوران بھی ہوتی ہے، سعی کے دوران بھی ہوتی ہے۔ رمی پتھر مارنا، مینا میں قربانی دراصل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تقلید یعنی ان کی پیروی میں کی جاتی ہے۔ حضرت یہ واقعہ بھی یاد ہے نا آپ لوگوں کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا تو پیاری چیز قربان کو، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے تیار کیا اور وہاں گئے، جب وہ چھری پہننے لگے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کی تجدید کی جاتی ہے اس واقعے کی، ٹھیک ہے۔ اس تقلید کی تجدید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مینا میں قربانی کی۔ اب قیامت تک مسلمان اس طریقہ عبادت کی پیروی کرتے رہیں گے اور قیامت تک اسی طریقے سے ہم عبادت کرتے رہیں گے۔ یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے 19:5، اور اس کا ایک سوال بنتا ہے، میں جلدی سے سنا دوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ، وہ اسی میں سے ہے لیکن وہ شارٹ کیے ہوئے میں نے۔ حج کی مختصر تاریخ بیان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے ان کا تعلق، علیہ السلام لکھنا بھول گئی۔ حج جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعلق کی تجدید بھی ہے، اور مناسک حج وہ یادگار ہے جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے ہمارے لیے چھوڑی ہے۔ حج کا مقصد اس یادگار کی نسل در نسل حفاظت کرنا ہے۔ تمام مناسک کے حج میں ان دونوں انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے قرب و جذبہ اطاعت اور قربانی کا جذبہ نظر آتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف، حجر اسود کو بوسہ دینا، صفا مروہ کے درمیان سعی، دعا، منجات، اور یہ دو منجات بھی ہوئی دل کی خواہشوں کا اظہار کرنا، رمی پتھر مارنا شیطانوں کو، اور جو شیطانوں نے روکا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ نہ یہ قربانی کے لیے جائیں۔ مینا میں قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تقلید پیروی میں کی جاتی ہے۔ اس تقلید کی تجدید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے حج ادا کیا۔ اب قیامت تک مسلمان اسی طریقے عبادت کی پیروی کرتے رہیں گے۔ یہ ہماری تاریخ ہے حج کی۔ حج کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔